بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما امامنا ومقتدانا وسیدنا باب المراد باب الحوائج موسیٰ بن جعفر ولا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سلام قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات القرآن سنٹر اپر ڈربی پینسلوینیا میں شب شہادت امام مظلوم و مسموم و اسیر موسیٰ بن جعفر الکاظم سلام اللہ علیہ مجلس عزا منعقد ہے. اولاً تو میں دعا کرتا ہوں بانیان مجلس کے لیے جنہوں نے ہمت کر کے مخصوصی کو مخصوصی کی شب میں انجام دینے کا عہد کیا. جناب رفعت مرزا صاحب، سہیل مرزا، سلیم مرزا، ڈاکٹر اندلیب نورین، اللہ ان پانچوں کو اجر و جزا مرحمت فرمائے. مرزا فیملی کے جمیع مرحومین اور مرحومات کی مغفرت ہو اور ان کے رزق و مال میں برکت ہو. مرزا صاحب کو اور دیگر منظورین کو، بخاری صاحب کو، عباس شاہ صاحب، ابو ذر بخاری کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفائے کلی مرحمت
فرمائے۔ عباس شاہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفائے کلی عنایت فرمائے۔ ثانیاً میں حضار محترم کا، شرکائے مجلس کا، سادات و مومنین و مومنات کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جو ویک نائٹ کے باوجود ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو اجر بسیار اور جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ کچھ مومنین و مومنات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے آپ سے، ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ثالثاً میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ القرآن سنٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ رابعاً میں دعا کرتا ہوں کہ مملکت خداداد پاکستان میں اس وقت جس طرح یزیدیت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور یزید کے والد کے نام رکھنے والوں کو انعام دیے جا رہے ہیں، اور جس طرح فرقہ واریت کو، سیکٹیرینزم کو، مذہبی دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے، طالبانائزیشن کو بہت زیادہ سپورٹ کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام دہشت گردوں کی بے خبری فرمائے۔ خامساً دعا کرتا ہوں مملکت خداداد پاکستان میں عادل حکمرانوں کی حکومت کو اللہ قائم فرمائے۔ ان دعاؤں کے بعد میں مجلس کو شروع کر رہا ہوں، اور آج میں دیکھتا ہوں کتنے پوائنٹ میں بیان کر سکتا ہوں۔ کچھ نکات، کچھ پوائنٹس آج بیان کرنے ہیں۔ نقطۃ الاولی، پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 7ویں امام اور ہمارے تیسرے امام میں ایک مشترکہ خصوصیت ہے۔ ہمارے تیسرے امام کا نمبر بھی تیسرا ہے اور ولادت بھی تیسری شعبان کو ہے۔ ہمارے 7ویں امام کا نمبر بھی 7واں ہے، ولادت بھی 7 صفر کو ہے۔ یعنی جو ان کا ولادت کی جو تاریخ ہے وہی ان کی امامت کا نمبر ہے۔ یہ ان دو اماموں کے علاوہ کسی اور کے لیے خاصیت ریکارڈ نہیں۔ النقطۃ الثانیہ، دوسرا نقطہ، 4 کنیتیں ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، 4 کنیتیں۔ ایک کنیت ہے ابو علی، ایک ہے ابو الحسن، ایک ہے ابو ابراہیم، ایک ہے ابو اسماعیل۔ یہ 4 کنیتیں۔ ابو الحسن آپ کے نوٹس میں ہے کہ ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ ابو الحسن حضرت علی علیہ السلام کی بھی کنیت ہے ابو الحسن، بلکہ اگر علی اطلاق ابو الحسن کہا جائے تو وہی مراد ہوتی۔ اور ان کے بعد بھی ابو الحسن آ رہے ہیں، ان کے فرزند ہیں، ان کے پوتے ہیں، وہ بھی ابو الحسن ہیں۔ مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بعض لکھنے والوں نے ان کو لکھا ابو الحسن الاول، بعض نے لکھا ابو الحسن الثالث۔ حالانکہ اگر حضرت علی علیہ السلام کے نام کا خیال رکھا جائے تو یہ ابو الحسن ثانی بنتے ہیں، دوسرے ابو الحسن ہیں، یہ تیسرے نہیں بنتے، تیسرے امام رضا بنتے ہیں۔ انہوں نے ان کو لکھا ہے ابو الحسن الثالث۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ جو مولا علی ہیں وہ بغیر اول دوم کے ابو الحسن ہیں، یعنی جب ابو الحسن کہا جائے تو مراد علی ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا جب تک اول ثانی ثالث نہ لگا۔ دوسرا
جو جواب ہے اس کو ذرا غور سے سنیے. آج پوری مجلس کا معال نقطہ یہ ہے جو ابھی عرض کر رہا ہوں. یہ ہیں تو ابو الحسن ثانی، کہلا رہے ہیں ابو الحسن ثالث. تو اس ثالث سے مراد وہ تیسرا نہیں ہے کہ ان کا نمبر تیسرا ہے. اس ثالث سے مراد یہ ہے کہ جب دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو، دو پارٹیوں میں لڑائی ہو، تو جو ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے سلو کرانے والا، اسے کہتے ہیں ثالث. ان امام کو اس لیے ثالث کہا جاتا ہے کہ جب بھی تاریخ میں اللہ کا بندوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو سلو کروانے والے امام موسیٰ کاظم. تو آج ان امام کی شب شہادت ہے کہ جو صلح کرانے میں مشہور ہے، یعنی جو راضی کرا دیتے ہیں اللہ کو. تو میں دعا کرتا ہوں اسی اسنا میں کہ آج کی شب میں امام پاک باب الحوائج باب المراد علیہ السلام ہم پر بھی اللہ کو راضی کرا دے کہ ہمارے اوپر اللہ راضی ہو. یہ النقطۃ الثانیہ. دوسرا نقطہ النقطۃ الثالثہ، تیسرا نقطہ وہ ہے القاب کے بارے میں. میں نے ان کے 19 القاب نکالے ہیں. 19 دیکھتے ہیں آج کتنے بیان کر سکتے ہیں. سارے تو نہیں بیان کرنے. 19 لقب میں نے کتابوں میں سے نکالے ہیں اپنے 7ویں امام کے. مشہور جو لقب ہے وہ ہے کاظم. کاظم ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ غصے کو پینے والے ہیں. کاظم الغیظ، قرآن بھی کہتا ہے والکاظمین الغیظ، وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسنوں سے محبت فرماتا. تیسرا نقطہ القاب حضرت کے بارے میں ہے. ایک لقب ہے کاظم، کہ آپ کاظم الغیظ ہیں. اس کی بھی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے. سابقہ امتوں میں ایک غصے والے موسیٰ گزر چکے تھے. بیلنس تبھی برابر ہوتا تھا کہ امت محمدیہ میں وہ موسیٰ آئے جو غصے کو پینے والا ہے، تاکہ سمجھ آ جائے غصے کے بغیر بھی موسیٰ ہو سکتا ہے، غصے والا ہی موسیٰ نہیں ہوتا. یہ امام کا مشہور لقب ہے. دوست اور دشمن امام کو کاظم کہتے ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے. ان مجالس سے ہمیں ایک لیسن لینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سیرت امام کے ساتھ اپنی سیرت کو ملا کے چلیں. ہماری جو سیرت ہے وہ امام پاک کی سیرت کے ساتھ پرتو کے طور پر چلنی چاہیے. ہمیں بھی غصہ پینے والا ہونا چاہیے، غصہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. یہ تیسرے نقطے کا پہلا لقب. دوسرا لقب جو امام کا مشہور ہے وہ ہے باب الحوائج. اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ جس کے دروازے پر حاجتیں لائی جائیں اسے کہتے ہیں باب الحوائج. جس کے دروازے پہ حاجتیں ہوں. یہ ترجمہ نہیں ہے. حاجتیں تو بادشاہوں کے دروازوں پہ بھی آتی ہیں، حاجتیں تو آفیسرز کے دروازوں پہ بھی آتی ہیں، حاجتیں تو سیاسیوں کے درباروں میں بھی آتی ہیں، حاجتیں تو بادشاہوں کے ہاں بھی آتی ہیں. یہ مطلب نہیں ہے. علماء نے لکھا کہ ان کو باب الحوائج اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے دروازے تک آنے سے پہلے حاجت ہوتی ہے. ان کے دروازے پہ پہنچ جائے تو حاجت نہیں رہتی بلکہ پوری. باب الحوائج اور بھی ہیں، آپ کے علم میں ہے.
6 ابواب الحوائج تاریخ میں نوٹ کیے گئے ہیں. ذرا یہ سن لیجیے، یہ ایسی مجلسیں آپ کو بینیفیشل ہوں گی. حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام، حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت بی بی معصومہ قم علیہ السلام. یہ 6 ابواب الحوائج. اور اہل ایران نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بھی باب الحوائج کہا ہے. کل 7 باب الحوائج ہیں. آج 7ویں کا ذکر ہے اور 7 ہی باب الحوائج آپ کو بتاؤں. میں اگر یوں کہوں کہ جتنے دن ہیں ہفتے کے اتنے شیعوں کے ابواب الحوائج ہیں کہ ہر دن میں ایک باب الحوائج کے ذریعے اپنی حاجتوں کو تیسرا لقب ان کا باب المراد، یعنی یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جن سے مرادیں پوری ہوتی ہیں. مرید کا اسم مفعول ہے مراد. مرید یعنی ارادہ کرنے والا. ہمارے ہاں شیعوں میں پیری مریدی نہیں ہے جیسے ہمارے بھائیوں میں ہے، ایسے ہمارے ہاں نہیں. البتہ جو ہمارے سادات کرام ہیں یہ سارے ہی مرشد ہیں، سارے پیر ہیں، اور امت ساری کی ساری مرید ہے. اس اعتبار سے ہر امتی کو سادات کرام کا مرید ہونا چاہیے. مرید کو مرید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ارادہ کرتا ہے، ارادت رکھتا ہے اپنے مرشد کے ساتھ. اس لیے پوری کائنات عالم و آدم میں مرید تو گزرے ہیں، مریدوں کو ایکسپٹ کرنے والا دروازہ صرف ایک ہے، وہ امام موسیٰ کاظم کا ہے. ان کے علاوہ کوئی باب المراد نہیں ہے کہ جو مریدوں کو ایکسپٹ. یہ اس لیے باب المراد کہا جاتا ہے. مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں اور مریدوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، مریدوں کو گلے لگاتے ہیں. ایک لقب سرکار کا جو باب الحوائج ہے یہ آج سن لیجئے. یہ لقب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شیعوں نے نہیں دیا. یہ آپ سن کے حیران ہو. یہ لقب اہل سنت نے دیا. جو کاظمین شریفین و بغداد وغیرہ عراق کے اہل سنت ہیں، جب ان کی آنکھیں خراب ہوتی تھیں، آنکھوں کا نور چلا جاتا تھا، یا آنکھوں کے امراض کو اطباء لا علاج قرار دے دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے ہماری آنکھیں پلٹ نہیں سکتی، تو وہ خود کو آ کر باب الحوائج کے دروازے پہ لے آتے تھے. خود کو یا تو باندھ دیتے تھے یا وہاں گردن جھکا دیتے تھے. اس وقت تک وہ وہاں رہتے تھے جب تک ان کی آنکھیں روشن نہ ہو جاتی. جب بلک میں سب کو آنکھیں ملنے لگی، آشوب چشم ختم ہونے لگا، تو پورے عراق میں مشہور ہو گئے موسیٰ بن جعفر باب الحوائج ہیں. وہ حاجت کے وقت مذہب بھی نہیں پوچھتے، فرقہ بھی نہیں پوچھتے. آج کے مجلس جو بھی آن لائن سنے دیکھیں یا حضوراً جو آپ تشریف فرما ہے، کوئی بھی آپ کو تکلیف ہو، ضروری نہیں کہ آشوب چشم ہو، آنکھوں کی ہو، آنکھوں کے علاوہ بھی اگر کوئی تکلیف ہو، آپ باب الحوائج علیہ السلام کی خدمت میں پرچہ لگائیں، اللہ سے وہ شفا لے کر دیں گے. امام باب الحوائج اس چیز میں مشہور ہے، بالاخص آنکھوں کی تکلیفوں کے علاج کے لیے یہ شفا خانہ سب سے زیادہ معلوم. ایک لقب اور سن لیجئے، عبد صالح. یہ ان کا لقب ہے امام کا، عبد صالح. اللہ کے وہ بندے جو صالح ہیں. جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام غصے والے موسیٰ تھے، یہ غصہ پینے والے موسیٰ ہے. ایک صالح
اور گزر چکے ہیں. توجہ فرمائیے، ایک صالح نبی گزر چکے ہیں جن کی ناقہ کی کونچیں کاٹی گئی، جن کے ناقہ کے بچے کو مارا گیا اور جن کو خود بھی شہید کیا گیا. تو یہی بتانا مقصود تھا وہ صالح تھے، یہ عبد صالح ہیں. انہوں نے ناقہ اور ناقہ کے بچے پہ ظلم پر بد دعا کر دی. ان کا سارا خاندان کٹ گیا اور انہوں نے پھر بھی بد دعا کی. اس لیے ان کو عبد صالح یعنی اجتماعی بد دعا نہیں کی، ورنہ اگر یہ اجتماعی بد دعا فرما دیتے تو پوری کائنات ختم ہو جاتی. ہمارے ائمہ کے یہ اقوال نظر آتے ہیں. خود امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ جب علی اصغر شہید ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا ہے کہ میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں، ناقہ صالح کے بچے سے کم نہیں. جس طرح وہاں عذاب آ گیا تھا، ہمارے امام چاہتے نہیں ہیں کہ ان کے نانا کی امت ہلاک ہو جائے، اس لیے وہ اجتماعی بد دعا نہیں فرماتے. وہ صالح اور یہ عبد صالح. ایک اور لقب ہمارے امام کا ہے وفی. کہ ذرا غور کرتے ہیں، دیکھیے کہاں تک آج پہنچ سکتے ہیں. میں نے چاہا کہ کچھ اکیڈمک گفتگو بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ بھی چل جائے جب ہم پکاریں اپنے امام کو ان القاب کے ذریعے بھی پکاریں. میں نے جب وفی کا ترجمہ دیکھا، وفی وفا سے، وفا جو حضرت عباس علیہ السلام شہنشاہ وفا ہے، بی بی مادر گرامی فاطمہ بنت حزام کلابیہ ام البنین ملکہ وفا ہے. معصومین میں کوئی بھی اور وفی کے لقب سے مشہور نہیں ہے. صفتیں موجود ہوتی ہیں مگر کہیں یہ صفت میکسیمائز طور پر ظاہر ہوتی ہے، دیکھی جاتی ہے. وفی کا جو ترجمہ میں نے دیکھا، ذرا اسے پہلے غور سے سن لیں تو پھر انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ وفی ان کو کیوں کہتے ہیں. وفی بر وزن علی، بر وزن قوی، بر وزن شریف، یہ صفت مشبہہ ہے. وافی شافی اور وافی. وافی جو وفا کرے، صاحب وفا کو کہتے ہیں وافی. شافی جو شفا دے، وافی جو وفا دے، وفادار ہو. وفی صفت مشبہ ہے. عالی جو اونچا ہو، علی جو ہمیشہ اونچا ہو. وافی جو وفادار ہو، وفی جو دنیا اور آخرت میں اپنے چاہنے والوں سے وفا کرے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وفی ہے، یعنی یہاں بھی وفا کریں گے، چاہنے والوں سے شفا دلوائیں گے، رزق دلوائیں گے، تکلیفیں دور کرائیں گے. خاص طور پہ اگر بے گناہ کوئی قید ہو تو ان کی قید کی رہائی کے لیے امام موسیٰ بن جعفر کا واسطہ اکسیر اعظم. ایک اور لقب ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے امین. یہ امین ہے. امین، امین بھی وہی صفت مشبہہ ہے جو پرماننٹ ٹرسٹ وردی ہو، اس سے کہتے ہیں امین. ایک تو ترجمہ اس کا امین کا یہ ہوتا ہے ٹرسٹ وردی. ایک امین کا معنی ہوتا ہے سیکریٹری. یہ کہتے ہیں نا الامین العام، سیکریٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کے کہتے ہیں الامین العام. یہ وہ سیکریٹری جنرل ہیں، ان کو کہتے ہیں الامین العام. ایک امین کا معنی ٹرسٹی بھی ہوتا ہے. فاؤنڈیشنز کے ٹرسٹیز ہوتے ہیں جو ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں، ڈیسائسو پالیسیز جو ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں. یہ جو امین کا لقب ہے یہ ان کو کیسے ملا؟ تو یہ ذرا سن لیجیے. جس روز آپ پیدا ہوئے اس روز اللہ کی آواز آئی بطنان عرش سے، یا موسیٰ ابن جعفر، اے جعفر کے بیٹے موسیٰ،
باقی خصوصیات کے ساتھ یہ فرمایا وَأَمِينِي عَلَى وَحْيِي، تو میری وحی پہ امین ہے۔ وحی نازل ہوتی ہے نبی پہ، سنبھال کے رکھتے ہیں امام۔ وحی آتی ہے نبی پہ، ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں امام۔ وحی سے حکومت ہوتی ہے نبی کی، ٹرسٹی ہوتے ہیں امام۔ جب تک نبی ہوتے ہیں اللہ نبی کے ذریعے کمیونیکیشن کرتا ہے، جب نبی چلے جاتے ہیں تو اللہ کے روئے زمین پہ سیکریٹری کا نام ہوتا ہے موسیٰ بن جعفر باب الحوائج۔ یہ 3 نقطے اب تک آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیے گئے۔ چوتھا نقطہ، اسے بھی توجہ سے سن لیجئے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ان کے جو فرزند ہیں امام الرضا علیہ السلام، انہیں امام رؤوف کہتے ہیں۔ امام رؤوف، 2 امام ہیں جن کو رؤوف کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو امام رؤوف کہتے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام کو امام رؤوف کہتے ہیں۔ اور ان کی جو صاحبزادی ہیں فاطمہ معصومہ قم، یہ کریمہ اہل بیت ہے۔ کریم اہل بیت ہے امام حسن مجتبی، کریم اہل بیت ہیں بی بی فاطمہ معصومہ قم۔ ان کے فرزند اور ان کی صاحبزادی کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے زائر کو حضور نے کہا میرے بیٹے حسین کے زائر شمار۔ ان دونوں کے زائر الحسین شمار۔ ایک چوتھے نقطے میں جو اہم پوائنٹ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے قم میں کہ آپ اس کو آزما لیجیے گا۔ اس چیز کو جو اب میں عرض کر رہا ہوں یہ قم سے ہی ہمیں ملی ہے۔ ہمارے اساتذہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو اور وہ آپ کی حاجت عمر بھر میں پوری نہ ہو رہی ہو، مرض ہے، شفا نہیں مل رہی، قرضے ہیں ادا نہیں ہو رہے، کھوئی ہوئی عزت ہے واپس نہیں آ رہی، رشتہ دار ہیں راضی نہیں ہو رہے، گھروں کے ماحول ہیں جنت مآب نہیں بن رہے، توفیق تہجد نہیں ہو رہی، توفیق قرآن نہیں ہو رہی، توفیق نماز نہیں ہو رہی، حصول تقوی مشکل ہوتا جا رہا ہے، محبوبیت خلائق نام نہیں لے رہی آنے کا، جاب لیس ہے مثال کے طور پر، ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، خوف رہتا ہے جاب سے نکال دیے جائیں، یہ تکلیف ہو جائے، وہ پریشانی ہو جائے، سینکڑوں مصیبتیں، حاجتیں، تکلیفیں جو ایسی ہوں کہ جو کبھی پوری نہ ہوتی ہوں، تو ہمارے اساتذہ نے فرمایا جب ان امام کا دن ہو یا ان کے فرزند کا دن ہو یا ان کی دختر معصومہ قم کا دن ہو، اس دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ دیں اللہ کو، اور امام موسیٰ کاظم کو واسطہ دیں امام رضا اور معصومہ قم کا، رائٹ اوے ساری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ یہ ایک ٹیکنیک بھی پتہ چل گئی۔ دیکھیے النقطۃ الخامسہ کے طور پر کچھ دعائیں ہیں جو امام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک دعا جو کم مشہور ہے، ذرا آپ دیکھیے گا، شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے مفاتیح الجنان، اس میں 2 دعائیں ہیں، ایک ہے دعائے جوشن صغیر، ایک ہے دعائے جوشن کبیر۔ آپ ذرا زحمت فرمائیے گا، اردو والی، اردو میں آپ کو تو ہے آپ کے پاس، ٹائپ کر لیں، بے شک آپ کو نظر آ جائے۔ یہ جو دعائے جوشن صغیر ہے یہ منسوب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ خاص طور پہ آج ہدیہ ہے، آج کی مجلس کا یہ ہدیہ تصور کر لیں۔ میں آج یوں سمجھ لیں کہ حوضہ علمیہ
قم کے لیول کی مجلس پڑھ رہا ہوں، وہاں ہم ایسی مجلس پڑھتے ہیں جس میں چند ایسے پوائنٹ دیں جو بینیفیشل ہوں ہمارے آڈینس کے لیے، سال بھر اگلے سال کی مجلس تک اس مجلس میں سے کوئی نہ کوئی خوشہ لے کر اپنی مشکلات کو حل کروایا جا سکے۔ یہ دعائے جوشن صغیر حفاظت جان کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے، تکلیفوں سے بچنے کے لیے، شر حاسدین کے لیے، شر اعداء کے لیے، شر بغات و طغات سے بچنے کے لیے، امن کے لیے، پیس کے لیے، سکون کے لیے، یہ اسم اعظم ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وجہ سے ہم تک پہنچا۔ اس اسم اعظم کو آپ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کا تو یہ کہنا تھا، میرے اساتذہ کا قم میں، کہ دوسری مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جوشن کبیر بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے جوشن صغیر بار بار نہیں پڑھی جاتی کہ یہ اتنی زبردست سیف قاطع ہے، مومن کے لیے اسلحہ ہے کہ حفظ جان و مال و عرض فوراً ہو جاتی ہے اگر امام موسیٰ بن جعفر سے منسوب اس اسم اعظم کو، اس دعائے جوشن کبیر کو پڑھ لیا۔ یہ 5 نقطے اب تک آپ کی خدمات عالیہ میں پیش ہو گئے۔ انہی دعاؤں میں ایک دعا سن لیجیے۔ سرکار فرماتے تھے جب سجدے میں جاتے تھے، اللہم اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک۔ یہ دعا چھوٹی سی ہے، یاد کر لیجئے، اس کے بڑے بیش بہا فوائد ہیں۔ سجدہ نماز میں یا سجدہ شکر میں یا کسی بھی سجدے میں، قرآنی سجدہ ہو، یہ دعا اگر آپ پڑھیں جو میں اب عرض کر رہا ہوں، اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بار الہا جب تیرے بندے کے گناہ بڑھ جائیں تو تیری مغفرت کو زیادہ ہو جانا چاہیے۔ کیا زبردست دعا ہے، کیا تعلیم دی ہے۔ یعنی یہ ان بندوں کو تعلیم دی ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، تھکنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بارگاہ عزتی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا۔ لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تم جتنے گناہوں کے بعد بھی بارگاہ عزتی میں سر رکھو گے اور یہ کہو گے اللہ سارے گناہوں کو اس ایک دعا کے عوض معاف۔ یہ النقطۃ الخامسہ، 5واں نقطہ۔ بس میں آہستہ آہستہ قریب ہو رہا ہوں اختتام کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ بہت کثیر تعداد میں آپ آ گئے ویک نائٹ میں۔ مجھے احساس بھی ہے کہ کل جاب بھی ہے، اس لیے میں بہت طویل مجلس پہلے بھی نہیں پڑھتا ہوں، آج خاص طور پہ ویک نائٹ میں ختم کرتا ہوں۔ 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اور سن لیجئے، 8 پوائنٹ ہو جائیں گے آج کی مجلس کے۔ النقطۃ السادسۃ، 6واں نقطہ، باب الحوائج، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ ہمارا مجرب ہے 90s کا، کم از کم بہت مجرب۔ ایک موسوی سید تھے کہیں پر کسی جگہ، ان کو کیپٹل پنشمنٹ ہو گئی، بالکل بے جرم و بے خطا، بالکل ان کا کوئی قصور نہیں تھا بیچاروں کا، بے جرم و بے خطا۔ ان کے اہل خانہ نے 7 موسوی کاظمی سادات کو جو غریب تھے کھانے پہ گھر بلایا۔ یہ ایک عمل ہے کہ 7 سادات کو جو موسوی کاظمی ہوں، حسبی نسبی ہوں، ان کو بلائیں، دعوت کریں، ان کی دعوت کے اختتام تک آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی اتنا مشکل کام تو ہے نہیں ہے۔ آپ کے وطن میں تو کتنے موسوی کاظمی سادات غریب ہوں گے، 7 کے گھروں میں تھوڑا سا ہدیہ بھیج لیجیے،
اور اس کے ساتھ پرچہ لگا دیجیے، انشاءاللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ النقطۃ السادسہ۔ النقطۃ السابعہ، ساتواں نقطہ آج کی مجلس کا، یہ بھی ہماری قوم کی جو زندگی تھی وہاں سے ماخوذ ایک واقعہ ہے، اس کو سن لیجیے ذرا۔ وہاں کے قوم کے ایک معروف ترین خطیب تھے، ٹاپ کے ذاکر، یہ خود انہوں نے فرمایا۔ وہ کہتے ہیں میں کربلا معلیٰ گیا اور میرے پاس کوئی زیادہ پیسے نہیں تھے، 2 قبا کی جیبیں ہوتی ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، تو دائیں جیب میں نے دینار رکھے ہوئے تھے عراقی، بائیں جیب میں نے $100 ڈالر رکھا ہوا تھا، US ڈالر۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہاں کسی صاحب نے کوئی مجلس پڑھی، کسی اور ایرانی خطیب نے مجلس پڑھی۔ جب وہ مجلس پڑھ چکا تو گریہ اتنا زیادہ ہوا، اتنا زیادہ لوگ روئے کہ میرا دل چاہا کہ دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ تھا نہیں، بائیں میں ڈالا تو وہ ایک پسنداز کے طور پر، سیونگ کے طور پر $100 تھا، میں نے وہ $100 ان کی جیب میں ڈال دی اور میں چل دیا۔ تھوڑی دیر گیا تو میں نے سوچا کہ میں بتا تو دوں کہ $100 ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ 1000 دینار سمجھ کے اہمیت نہ دیں۔ تو میں ان کو بتانے گیا، جب میں ان کو بتانے گیا تو انہوں نے کہا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ $100 مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ تو یہ اس خطیب کا اپنا واقعہ ہے، ہمارے دور میں وہ زندہ تھے، اب نہیں معلوم وہ زندہ ہے یا نہیں۔ انہوں نے خود یہ واقعہ ممبر سے سنایا تھا اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد اور آج تک پھر غریبی کا منہ نہیں دیکھا۔ میں نے موسیٰ بن جعفر کے لیے جو $100 نیاز دی تھی، انہوں نے مجھے نواز دیا۔ آخری نقطہ، 8واں نقطہ، اور مجلس یہاں پر تمام ہو رہی ہے، چند منٹ مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 8واں نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ایک عالم تھے، بہت زبردست، اس قدر وہ مشہور و معروف تھے کہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا جب ہم قم میں گئے کہ حضرت حجت علیہ السلام نے ارواحنا لہ الفداء کسی خطیب کے سر پر سایہ نہیں کیا سوائے کافی کے۔ ہوا اس طرح، یہی شب تھی، یہی شب، بس اسی سے میں انٹر ہو جاؤں گا مسائل۔ یہی شب تھی اتفاق سے بالکل، شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 24 اور 25 رجب کی درمیانی شب۔ آپ کو علم ہوگا یہ ہمارے ہاں ایک اچ شریف ہے، اچ شریف، یہ میں اب جب پاکستان گیا تھا تو وہاں بھی گیا تھا۔ اچ شریف میں 72 گھنٹے مجلس ہوتی ہے، سوائے نماز کے وقفہ نہیں ہوتا، پوری مسلسل 3 دن مجلس ہوتی رہتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ 72 گھنٹے مسلسل، لوگ نیاز بھی کھاتے رہتے ہیں، مجلس بھی چلتی رہتی ہے، صرف نماز کا وقفہ ہوتا ہے، نمازوں کے علاوہ کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ 72 گھنٹے کی ایک مجلس ہوتی ہے جو کل سے آلریڈی شروع ہو چکی ہے وہاں پر۔ تو یہ جو شب کی مجلس ہے اور دن کی مجلس، یہ 2 مجلسیں، یہ بڑی اہم مجلسیں ہوتی ہیں۔ مرحوم ثقۃ الاسلام شیخ احمد کافی، جن کے بیٹے حجت الاسلام شیخ محسن کافی کچھ سال پہلے ہمارے پاس یہاں آئے بھی تھے، ان کے فرزند اس وقت وہ ٹاپ کے خطیب ہیں ایران کے، اور انقلاب سے پہلے ان کے والد سب سے ٹاپ کے خطیب تھے، انقلاب تک ان کو شاہ نے شہید کرا دیا تھا۔ وہ ان کے بارے میں جب ہم گئے قم میں تو ہم نے سب سے پہلا جو واقعہ سنا، پھر اس کے بعد ہم نے وہ آڈیو بھی سنی، ویڈیو تو نہیں تھی، آڈیو ضرور ہم نے سنی، اور جو آئی وٹنس لوگ تھے ابھی بھی وہ زندہ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ واقعہ بتایا، ابھی تک وہ زندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی شب تھی،
مسجد جمکران میں مجلس ہو رہی تھی. یہ 8واں نقطہ ہے، ذہن رکھیے گا. مسجد جمکران قم میں جو امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے مسجد بنائی گئی اس کو کہتے ہیں مسجد جمکران. وہاں پر مجلس ہو رہی تھی اور آغا ہی پڑھ رہے تھے، آغا کافی. تو آغا کافی جب مجلس ختم کرنے لگے شب کی، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے 40 سال تک یا صاحب الزمان کہا ہو اور وہ ایک دن مجلس میں آ کر باب الحوائج کی میری سرپرستی نہ فرمائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں، جن لوگوں نے ابھی تک وہ زندہ ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ واقعہ سنایا بوڑھے ہیں. ان میں سے ایک حاجی ابو تراب یزدی تھے جو چند سال پہلے وفات پا گئے، ریچسٹ پرسن آف اسلامک ریپبلکن تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ ادھر سے آغا کافی نے یہ جملہ کہا فارسی میں کہ مگر ممکن ہے من 40 سال تورا صدا بزنم یا صاحب الزمان. اور تو یک شب در مجلس سے باب الحوائج نئے آئی سرپرستی مرا بکنی. یہ جملہ کہنا تھا کہ ان کے سر پہ سفید امامہ تھا، ان کے سر پہ ایک نور آ کے کھڑا ہو گیا. وہ نور نور امام زمان علیہ السلام. تو گویا یہ اتنی عظیم مجلس ہے کہ اس میں تو صاحب الزمان خود تشریف لاتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں. مجلس کا اختتام ہو رہا ہے. وہ مجلس میں نے آڈیو سنی تھی ان کی، پھر میں مسائب پڑھتا ہوں چند جملے، بہت طویل زحمت نہیں، بس 5-6 منٹ کے مسائب پڑھوں گا. مگر یہ جملہ مجھے کبھی آج بھی نہیں بھولتا. میں سو بھی رہا ہوں نا، کئی مرتبہ سو رہا ہوں تو یہ جملہ کافی کہا جاتا ہے ذہن میں. میں نے آڈیو سنی تھی، اس میں یہ فرما رہے تھے کہ بیزاری من امشب مصیبت اولاد فاطمہ بخون. مجھے آج روکو نہیں، آج مجھے کھل کے مصائب پڑھنے دو فاطمہ کی اولاد کی. آج مجھے پڑھنے دو کہ موسیٰ بن جعفر کے ساتھ کیا ہوا. آج ہی جب میں زیارت پڑھ رہا تھا، السلام علی المسجون بقعر السجون، اے وہ امام کہ جن کو زنجیروں کی نوکوں سے مارا گیا. المرغوذ، وہ امام کہ ذِالسَّاقِ، جن کی ہتھیلیوں اور جن کی پنڈلیوں کا گوشت ہتھکڑیاں اور زنجیر کھا گئے تھے. المرغوز کہتے ہیں گوشت کا قیمہ بنانا، یعنی جس امام کی کلائیوں پہ گوشت ختم ہو گیا تھا، پنڈلیوں پہ گوشت ختم ہو گیا تھا، ہڈیاں اور زنجیر رہ گئے تھے. اللہ اکبر. زولامل، وہ امام کہ جس کو تاریک زندانوں میں مارا گیا. اللہ اکبر. عجیب ہے. وہ امام جس کو زہر ہلاہل دیا گیا. میں 5 جملے آج باب الحوائج کے پڑھتا ہوں، 5 جملے کل پڑھوں گا انشاءاللہ واشنگٹن سے. آپ اس پہ ٹی وی پہ سن سکتے ہیں. 5 آج پڑھا. پہلا جملہ یہ ہے کہ جو سندھی بن شاہق نامی جو دربان تھا، یہ بڑا ظالم دربان تھا. بیسیکلی یہ یہودی تھا، یہ مسلمان نہیں تھا، اور اس نے خوب بدلہ لیا اولاد فاطمہ سے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ گرم پانی پلاتا تھا، کئی دنوں کا باسی کھانا پرووائڈ کرتا تھا. امام علیہ السلام کے بدن کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب کوئی نگران جاتا اور دیکھتا تو یہ پہچان نہ سکتا کہ یہ سفید چادر ہے یا امام کا بدن. میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ ایسا زندان بنایا گیا تھا
کہ رکوع سے سر اٹھاتے تو سر زخمی ہو جاتا، اگر پہلو بدلتے تو پہلو میں سلاخیں گڑ جاتی، صبح شام امام کا خون بہتا رہتا تھا۔ ایک روز امام علیہ السلام نے کہا سندھی سے، سندھی ذرا دروازہ کھول، میں نے 14 سال سے آسمان کا رنگ نہیں دیکھا۔ 9 سال تو اس زندان میں بغداد میں رہے ہیں، 1 سال بصرہ میں رہے ہیں، اور 4 سال مختلف اوقات میں بغداد میں رہے ہیں۔ میرے امام 14 سال، بعد نے تو 16 بھی لکھے ہیں، مگر میری تحقیق 14 سال کا قیدی ہے میرا مولا۔ 14 سالوں میں کتنی عیدیں آتی ہیں؟ 28 عیدیں، 28 عیدیں کی ہیں میرے مولا نے۔ نہ 19 بیٹوں کو دیکھا ہے، نہ 18 بیٹیوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایران میں جب میں تھا تو ایک رسم تھی وہاں پر، کہتے تھے 19 جوان کھڑے ہو جائیں سادات کے، اور 18 بیویاں پردے میں کھڑی ہو جائیں۔ جب تابوت نکلے خواتین کی طرف سے تو 18 سیدانیاں کہیں کہ مولا معاف کر دینا، آپ کی ایک بیٹی بھی 18 میں سے نہ آ سکی، ہم ان 18 بیٹیوں کی نیابت میں پرسہ دینے آئی ہے، اور یہ 19 جوان سادات کے یہ کہے مولا ہم آپ کے 19 بیٹوں کی نیابت میں پرسہ دینے آئے ہیں۔ 19 بیٹے تھے، 18 بیٹیاں تھی، مگر جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب جنازہ جا رہا تھا، توا نامی بی بی روتی ہوئی جا رہی تھی۔ سلیمان نے پوچھا، جو کزن تھا ہارون کا، کہ کیا تمہارا بیٹا مر گیا؟ کہا نہیں، اگر میرا بیٹا مرتا تو بغداد کا شہر نکلتا، یہ تو فاطمہ کا غریب بیٹا ہے جس کا کوئی ولی وارث نہیں۔ اس نے 1000 درہم والا ایک قیمتی کفن دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کو کفن مل تو گیا نا، امام رضا آ تو گئے نا، غسل بھی ہو گیا، کفن بھی پہنایا گیا، مقبرہ قریش میں دفن بھی ہو گئے، مگر کربلا میں کوئی نہ تھا جو عابد بیمار سے کہتا یہ 2.5 گز کا کفن لے لو۔ 3 دن تک غریب زہرا کا لاشا تپتی ریتی پہ پڑا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، 2 ایسے قیدی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں آپ کو دوچار نہ کرے۔ بانیان مجلس کی حوائج بھی پوری ہو، شرکت کنندگان کی حوائج بھی پوری ہو، جو ناظرین و ناظرات ہیں ان کی حوائج بھی پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، مریضوں کو شفاء کلی عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار ملے، گھروں میں سکون ہو، بے گناہوں کی قیدیں رہا ہوں۔ بس مجلس تمام ہو گئی، باب الحوائج کی یہ مجلس ہے، اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی 2 قیدی ہیں کائنات میں ایسے کہ جن کے قید کے زنجیر اور رسیاں روح کے نکلنے کے باوجود بھی کھولے نہیں گئے، ایک ہے بی بی سکینہ، دوسرے ہے باب الحوائج، وہ آج بھی رسیوں کے ساتھ دفن ہے۔ پورے بغداد پہ آئے، آ کے رکھ دیا جنازہ۔ محمود نامی ایک آہنگر، وہ کہتا ہے کہ میں نے عالم خواب میں حضور کو دیکھا، حضور مجھ سے کہتے ہیں محمود تو اپنے بچوں میں آرام سے سو رہا ہے، اور میرے بیٹے کا جنازہ پورے بغداد پہ پڑا ہے اور زنجیر بھی نہیں اترے۔ جیسے ہی اوزار لے کے پہنچا، اس نے جب زنجیر کاٹنا چاہے تو دوسروں سے کہا ذرا جلدی نہ کرو، زنجیروں میں غریب کا گوشت پھنس گیا۔ ماشاءاللہ، یا باب الحوائج، یا باب المراد،
یا موسیٰ ابن جعفر. اس لیے بھی آج ہم نے تابوت کا خاص اہتمام کیا شب شہادت میں کہ 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا تھا, کوئی نہ تھا اس امام کا جنازہ اٹھانے والا. آئیے 19 بیٹوں کو صدا دیں, 18 بیٹیوں کو صدا دیں. اے سیدانیوں, اے سیدوں, اگر ہم موجود ہوتے ہمارے امام کا جنازہ مزدور نہ اٹھاتے. السلام علیکہ یا باب الحوائج, ماتم حسین, ماتم باب الحوائج.